جس نے علی جیسا علی ہو کر ایک علی اپنی کبریائی کی گہرائیوں میں سے برآمد کیا. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں کہ وزارت پیچھے بھی تشریف فرما ہے کہ جشن سنایا نہیں جشن منایا جاتا ہے. بھائی میں مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی سب سے پہلے تو روئے زمین پر بسنے والے ہر حلالی اور بوالی کو دل کی گہرائیوں سے اس ماہ مقدس میں ان ہستیوں کا ظہور مبارک ہو جن کا صرف نام لینے سے قرآن ختم ہو جاتا ہے. اگر ذوق سماعت ہے تو دو چار باتیں آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعت کو کہ اسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. سنیے گا جیسے سنے گا. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. میرا ساتھ مدرسہ طالب علم کے لیے ہوتا ہے, شیعہ اور سنی کے لیے نہیں. اسی طرح یہ محفلیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں, شیعہ اور سنی. یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے میں نے اتنوں کو شیعہ کر دیا. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں بس دو چار جملوں کی ضرورت. غلط بیانی سے کام لیتا ہے ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے میں نے اتنوں کو شیعہ کیا, میں اتنوں کو صراط مستقیم پر لینا, میں اتنوں کو راہ راست پر لینا. اس لیے کہ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے پانچویں وارث قرآن امام محمد یہی پیغام ہے. اور آگے کہتے ہیں مولا نہیں, آگے کہتے ہیں یبن رسول اللہ, توجہ ہے, یبن رسول اللہ میں یہاں تک قرضے میں ڈوب چکا ہوں, آپ میرا یہ قرضہ اتار دیجئے, میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. میں آپ نے غور نہیں فرمایا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ صرف اسی دور میں ملتے ہیں. آپ میرا یہ قرضہ اتار دیجئے موزن, میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. بس یہ سننا تھا کہ اس کو غضبناک تیوروں سے, الوہی پیکروں سے, میرے مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کی طرف یہ کہہ کے پھینکی کہ جا علی کا صدقہ اٹھا کر لے جا اور شیعہ ہونے کی بات. میں قربان ہو جاؤں اس شخص کے جس کا ہاتھ اٹھا نہیں, اس کے بھی جس نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن جملہ وصول کرے اس کے بعد بھی جو خاموش رہے پھر وہ عمر بھر خاموش رہے, کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے کہا تھا میں یہاں تک قرضے میں ڈوب چکا ہوں, قرضہ اتار دیجیے, میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. مولا کہتے ہیں جاؤ علی کا صدقہ اٹھا کر لے جا اور شیعہ ہونے کی بات نہ کر, اس لیے کہ اللہ نے روز ازل سے علی کے چاہنے والوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. اگر تیرا نام اس فہرست میں ہے تو تو کہیں جا نہیں سکتا, اور اگر نہیں ہے تو کوئی تجھے یہاں لا نہیں. جہاں طیب اور طاہر مکتب فکر پر گردنیں کٹانے چانے لٹانے والے موجود, وہیں طیب اور طاہر مکتب فکر پر انگلیاں اٹھانے والے موجود. اور یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان کثرت سے تشریف فرمائیں, انہیں آگے جا کے جوابات دے دیں گے, اور بزرگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں. زیفر رضوی صاحب آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسی عجیب و غریب قوم ہے یہ شیعہ قوم. ان سے پوچھو ہم پر رجوع اور خود کے فتاوی صادر کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو سینہ تان کے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں عجیب و غریب قوم نہیں ہے تو اور کیا, گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہی اور جنت کی دعویدار بنی بیٹھی. جنت کی یا عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں, یہ مت ہے کہ آپ کی کیا ایج ہے. اچھا جنت کی دعویدار بنی بیٹھی, آپ بتائیے گنہگار جا سکتا ہے جنت؟
بھی سر جھکا کہہ دیا نہیں جا سکتا گنہگار جنت. بھائی جس طرح قالین ہوا میں اڑ نہیں سکتا گنہگار جنت میں ساتھ جا نہیں سکتا. جس طرح لوہا ہاتھ سے پگھل نہیں سکتا گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا. جس طرح رستہ دریا میں بن نہیں سکتا گنہگار جنت میں. چلے ابھی جو خاموش. جس طرح چاند دو ٹکڑے ہو نہیں سکتا قالین ہوا میں اڑ نہیں سکتا گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا. لوہا ہاتھ سے پگھل نہیں سکتا گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا. رستہ دریا میں بن نہیں سکتا گنہگار جنت میں. جیسے چاند دو ٹکڑے ہو نہیں سکتا گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا. جس طرح سورج مغرب سے نکل نہیں سکتا. تو پھر جاؤ اگر سمجھ گئے تو آنکھوں میں آ کے ڈال کر خطیب آل محمد کا یہ پیغام ہر انگلی اٹھانے والے کی, ہر بد نظر کی, ہر بد زبان کی, ہر بد گمان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے یہ فکرہ کہنا کہ میں کہتا ہوں جاہلو قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان. لوہا ہاتھ سے پگھل سکتا ہے اگر پگھلانے والا داؤد ہو. رستہ دریا میں بن سکتا ہے اگر راہ نکالنے والا موسیٰ ہو. چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے اگر تقسیم کرنے والی محمد کی ذات ہو. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اگر بلانے والا علی ہو. گنہگار جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا ماہتاب مبارک کو دیکھ کر کم از کم یہ سمجھنے کی سعادت حاصل ہو گئی. سمجھنا ہی فکر یہ سمجھنے کی سعادت حاصل ہو گئی کہ ابھی زمانہ علی کا متحمل نہیں تھا کہ توحید حسین کی شکل میں نازل ہو رہا ہے. جیسے ہی رسول کو منادی میں لتا دی نا, اب وہ منادی کون میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا. یہ لب کس کے تھے, زبان کس کی تھی, آواز کس کی تھی, مگر لہجہ وہی تھا جس سے رسول مانوس تھے. جیسے ہی یہ خبر دی نا کہ چھوٹے حسن آئے ہیں, کیونکہ حسنین کو حسنین ہم کہتے ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو حسن کیا دو حسین. کہتے ہیں کہ اس ادا سے, اس بد رفتاری سے, اور سارا کرتا ہوں اتنی تیزی سے رسول اشتیاق دیدار حسین میں دوڑتے ہوئے خانہ بطول کی طرف گئے کہ اتنی تیزی سے موسیٰ طور پر اللہ کو دیکھنے گئے.
بھی منکر ہے فلاح ہے در شبیر کا. نہیں شعر سنیے گا جیسے گزارش. جو بھی کوئی گھبراہٹ ہے تو میں روک دیتا ہوں. اگلا مسئلہ ذرا سا اجازت ہے. جو بھی منکر ہے فلاح ہے در شبیر کا وہ نہ ہو اس کی رگوں میں خون ہے خنزیر کا. کہ جس مہینے کو لے کر نہیں طرف دیکھیے گا ایک تاریخ چھپی ہوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے کہ جس مہینے کو لے کر اللہ جیسے ذوالجلال نے اثر ڈالا محمد جیسے ذوالجمال کی آنکھوں میں ڈال دیا کہ میرے حبیب یہی تو وہ مہینہ ہے جسے عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب عرش پہ تو منا تو تیرا والد کا دنیا میں ظہور ہوا اس دن رجب کی 13 تھی جس دن صاحبزادے کا دنیا میں ظہور ہوا اس دن شعبان کی 3 تھی بیٹا جس دن آیا اس دن 3 تھی باپ جس دن آیا اس دن 13 تھی
باپ جس دن آیا اس دن تیرا، بیٹا جس دن آیا اس دن، یعنی تاریخوں کا انتخاب کر کے توحید نے بتا دیا کہ یاد رکھنا جو علی اور حسین کے فضائل کا منکر ہے وہ نہ تین میں ہے اس کے میں صرف 4 شعر اجازت ہے. کعبہ علی علی کے آپ تو موجود تھے سرکار نے کعبہ علی علی کے نعرے لگا. ساتھ ہی دیکھنا ہے ہمارا پہنچا یا نہیں. ہم نے کہا صحن حرم یہ سن کر اترائے جا رہا ہے، صحن حرم یہ سن کر اترائے جا رہا ہے، دنیا بنانے والا دنیا میں آ بنانے والا دنیا میں آ رہا. اور یوسف کا حسن جس کے قدموں کی دھول پھیلا، یوسف کا حسن جس کے قدموں کی دھول پھیلا وہ آج اپنے رخ سے پردہ. اور لیجیے پھر شعر نظر کرتا ہوں. عادل کا گھر نہیں ہے حیدر کا میں کدا ہے. اس سے زیادہ میں فلمتی نہیں کہہ سکتا. دنیا بنانے والا دنیا میں آ رہا، دنیا بنانے والا یوسف کا حسن جس کے قدموں کی دھوپ ہے وہ آج اپنے رخ سے پردہ اٹھا رہا ہے. اور عادل کا گھر نہیں ہے وہ ایک وہ سرکار بیٹھے. عادل کا گھر نہیں ہے حیدر کا میں کدا ہے، جامع ملا یہاں پر قمر ملا. سلمان عرش سے بھی آگے نکل گئے، جامع بلا یہاں پر قمر بلا رہا ہے. سلمان عرش سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور 2 گھونٹ پی کے ظالم تو لوٹ جو عین سے عقیدے کی نابلد ہے اب تک، جو عین سے عقیدے کی نابلد ہے اب تک ہم پر نصیحت کے فرض اجازت دے میں آج اپنا درد دل بیان کر کے جاؤں. اور حضور یہ دیکھیے بالخصوص نظر کرتا ہوں جو سانپ بن کے دینے، جو سانپ بن کے دینے احمد کو ڈس رہا، جس کا جتنا مطالعہ وہ خاموش نہیں رہے گا. جو سانپ بن کے دینے احمد کو ڈس رہا تھا وہ سانپ دیکھ کر کیوں آنسو بہا. مسلسل قرآن لا رہا ہے وہ مرتضیٰ کے گھر میں چکی چلا رہا ہے. عرش بری پہ اپنے ابھی منائیے نا معراج، عرش بری پہ اپنے محبوب کو بلا کر اللہ فاطمہ کا رشتہ جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں اپنی پسند کا شعر سنا رہا ہوں. حقیقت ہے کہ بھائی کیا بات ہے منافق نہیں بیتا. دیکھیے دنیا بنانے والا دنیا میں آ رہا
جو سانپ بن کے دین احمد کو نظر آتا وہ سانپ دیکھ کر کیوں آنسو باہر آیا پر نصیریت کے فتوے لگا رہا ہے ہم پر نصیریت کے فتوے لگا رہا ہے اور کیا بات ہے منافق تیرے نفاق کی بھی کیا بات ہے منافق تیرے نفاق کی بھی سید بھی بن گیا ہے صدقہ کہاں سے دھواں نکلنے والا لیکن آپ یہ آگا نجیب بھائی یہ قصہ سنیے گا کیا بات ہے منافق تیرے نفاق کی بھی سید بھی بن گیا ہے صدقہ بھی کھا رہا ہے اور جب سے خبر ہوئی ہے کم ظرف ہے مقصر ایران بھی دھڑا دھڑ ملا جو جس کے جی میں آیا لکھوا کے لا چلیے نہیں میں روک لیتا ہوں میں اپنی پسند کا ایک سنجیدہ شعر سناتا ہوں میں اس کے ناؤ میں اقدس کا ورد کر رہا ہوں سکان عرش کا جو برسوں خدا اپنے موضوع پہ جو مجھے پڑھنا ہے جتنی یاد ہے سکان عرش میں اس کے نام میں اقدس کا ورد کر رہا ہوں سکان عرش کا برسوں خدا رہا اور سرکار وہ گرن جو مان سنا سکا تھا اس کو نظر کر دیجیے گا نظر کر دیتا ہوں کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے لبیک اللہم نہیں جس نے حج دنیا یہ کہہ رہی ہے لبیک اللہم کعبہ علی علی کے نام جس نے زمین پہ بیٹھ کے توحید کا بھی ادھار نہیں کیا جس کے لیے میں نے زحمت دی عنوان مسدس یا مقدس عنوان مقدس میرا تخلیق علی اور شاید یہ نصیب آپ کا جو بات چلی عنوان مقدس میرا تخلیق علی شاید یہ نصیب آپ کا جو بات چلی میں سوچ رہا تھا کیا علی صرف ولی ہے میں سوچ رہا تھا کیا علی صرف ولی ہے
राउज़ जली। मेरे पास आका वाला लहजा नहीं है, आवाज़ खुदा आई, ये एक राउज़ जली है। तुम सुन भी अगर लो तो समझना नहीं मुमकिन, मखलूक में हैदर को परखना नहीं। मैं सोच रहा था, उसने कहा कि सुन भी अगर लो तो समझना नहीं मुमकिन, मखलूक में हैदर को परखना नहीं मुमकिन। मैंने कहा मालिक तू मेरा ज़र्फ बढ़ा दे। मैंने कहा मालिक तू मेरा ज़र्फ बढ़ा दे। इस राज पे पर्दा जो पड़ा है वो सभी शायर मिजाज है, इस राज पे पर्दा जो पड़ा है वो हटा दे। अब तक जो नहीं देख सका आज दिखा दे, और तू चाहे तो मखलूक को खालिक से बेटा गवार है ना, सादा। मैंने कहा मालिक तू मेरा ज़र्फ बढ़ा दे, इस राज पे पर्दा जो पड़ा है वो हटा दे, अब तक जो नहीं देख सका आज दिखा दे। तू चाहे तो मखलूक को खालिक से मिला दे। क्यों? इन आँखों को दीदारे रुखे रब की तलब है। इन आँखों को दीदारे रुखे रब की तलब है, और कैसे ना तलब होती शबे तेरा। हर समत से आने लगी बखिम की सलाहें, खुश होके दुआ देने लगी मुझको दुआएं, और हुराने जिना आ गई लेने को। यहाँ तक आपने बैठ सुना, इसके आगे है खुश होके दुआ देने लगी, यार इसकी खुद कोशिश करें तो ये बैठ मेरे साथ मुकम्मल खुद है। हुराने खुश होके दुआ देने लगी मुझको दुआएं, हुराने जिना आ गई, हुराने जिना आ गई, हुराने जिना आ गई लेने को बुलाए। हटने लगे पर्दे, हटने लगे पर नजमी, हटने लगे पर्दे, जो हटने लगे पर्दे जो निगाहों पर पड़े थे, और पर्दे के उधर भी मेरे मौला। हटने लगे पर्दे जो निगाहों को पड़े थे, और पर्दे के उधर भी सुना दो। हटने लगे पर्दे जो निगाहों को पड़े थे, पर्दे के उधर भी मौला को पड़े थे। आंखों को जब अल्लाह की आंखें नजर सिदरा से जो आगे हैं वो राहें। चौथा मिसरा सिर्फ अहले अकीदा की तरफ, अहले मुतालिया की भी नहीं। मेरी तरफ देखिएगा, वो सोच समझ के कहा। आंखों को जब अल्लाह की आंखें नजर आई, खुर्शीद मवद्दत की शुआएं नजर आई, सिदरा से जो आगे हैं, सिदरा से जो आगे हैं वो राहें नजर आई, ऐसा लगा तौहीद की बातें। बेटा इसमें तो तुम भी बोलो। जब अल्लाह की आंखें नजर आई, खुर्शीद मवद्दत की शुआएं नजर आई, सिदरा से जो आगे हैं वो राहें नजर आई, ऐसा लगा तौहीद की
बाहें नजर आई, जब देखा ना पर्दे में मोहम्मद का वली है, मैंने कहा मालिक तू जली है। ऐसा लगा तौहीद की, ऐसा लगा तौहीद की, ऐसा लगा तौहीद की बाहें नजर आई, जब देखा ना पर्दे में आमियाना ले जाए, जब देखा ना पर्दे में कमर मोहम्मद का वली है, मैंने कहा मालिक जली है या अली है। अब आगा खुदा की कसम जो है मुतालिया है, मैंने कहा मालिक तू जली है या अली। मौला ने कहा हम कभी वो है वो कभी मगर याद रखना हम हैं वो मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ, ना तकरीर करने के लिए आया हूँ, ना माहौल मिजाज ना तबीयत इजाजत नहीं। मौला ने कहा जब देखा ना पर्दे में मोहम्मद का वली है, मैंने कहा मालिक तू जली है या अली है। मौला ने कहा हम कभी वो हैं वो कभी हम। मौला ने दूसरा मिसरा, मौला ने कहा हम कभी वो हैं वो कभी हम, और हम चाहें तो उस पर भी करें ना दे जली। वो कभी हम, और हम चाहे तो उस पर भी करें ना जली दम। सर अपना बहे अर्ज़ मना जात करो खम, और फर्श मवद्दत पे करो दम दमादम। हम चाहे तो उस पर भी करें ना दे जली दम। सर अपना पे यौज़ो मना जात करो खम, और फर्श मवद्दत पे करो दम दमादम दम। मतलब कहते हैं जो खुद भी वली है वो वली कहते हैं मुझको। जो खुद भी वली है वो वली कहते हैं मुझको। अरे मांग के देखो तो वली तुम मांग के देखो तो वली कहते हैं। सरकार मौजू क्या था मेरा? तखलीक अली क्या था? बस समेट रहा हूँ उस बैत के अंदर तखलीक अली और पूरा मौजू, ठीक है? बस यहाँ तक का साथ देना था। और जो खुद भी वली हैं वो वली कहते हैं मुझको। तुम
مان کے دیکھو ولی کہتے ہیں میری نہ اجازت ہو، میری نہ اجازت ہو تو دشوار ہے جینا۔ میری نہ اجازت ہو تو دشوار ہے جینا، میں کہہ دوں تو ایک پل میں لگے پار سفینہ۔ میں جس کا بیڑا پار ہو چکا ہے میرا ساتھ دے، میری نہ اجازت ہو تو دشوار ہے جینا، میں کہہ دوں تو ایک پل میں لگے پار سفینہ، اور سورج کو میرے سامنے آتا ہے مصروں کے ساتھ بھی اور اپنے مقدر کے ساتھ بھی طرف دیکھیے گا ضرور۔ مولا کہتے ہیں میری نہ اجازت ہو تو دشوار ہے جینا، میں کہہ دوں تو ایک پل میں لگے پار سفینہ، سورج کو میرے سامنے اور سورج کو میرے سامنے آتا ہے پسینہ، میں اس کا وسیع ہوں جو ہے خود شاہ مدینہ، میں اس کا وسیع ہوں جو ہے خود شاہ مدینہ۔ کیا زمزم و تسنیم سے، موضوع ذہن میں رہے، مولا کہتے ہیں کیا زمزم و تسنیم سے تم لوگ دھلے ہو جو خلقت حیدر کو سمجھنے کا سمجھنے پہ تلے ہو، اور پھر بھی اگر بزد ہو تو ایک بات اور نظر کر دیتا مقتے سے پہلے کہ کیا ہے یہ خلقت اور یہ راز، اجازت ہے؟ کیا زمزم و تسلیم سے، آج حجت ہی تمام کر دی، کیا زمزم و تسلیم سے تم لوگ دھلے ہو جو خلقت حیدر کو سمجھنے پہ تلے، مولا کہتے ہیں فردوس سے بری، میرا نہیں، سیدہ کا نہیں، حسنین کا نہیں، ان کے بچوں کا نہیں، فردوس سے بری میرے فقیروں کا چمن ہے۔ حضور آپ کے گھر کے مالک ہیں، اس میں سرونٹ کوارٹر بنا ہے؟ اچھا اگر بنا ہوتا تو آپ اس میں جاتے؟ مالک ہوں، سرونٹ کوارٹر میں کیا کرنے جاتے؟ تو اب جنت ہے کہ نوکروں کے رہنے کی جگہ، تو ان کا سرونٹ کوارٹر ہے، یہ سرونٹ کوارٹر میں کیوں رہیں گے؟ کرنے نہیں ہے، لیکن ممکن ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد کسی کے ذہن میں سوال ہے اچھا اگر یہ جنت میں بھی نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ بھائی جواب بہت سادہ ہے، جہاں جنت بننے سے پہلے رہتے تھے وہی سے بنی تخلیق علی، ہم کیا زمزم و تسلیم سے تم لوگ دھلے ہو جو خلقت حیدر کو سمجھنے کو دھلے، فردوس ختم کرتا ہوں، فردوس سے بری میرے فقیروں کا چمن ہے، فردوس سے بری اصل میرے فقیروں کا چمن ہے، فردوس سے بری میرے فقیروں، ملتی جلتی بات ہے جو علی نے، فردوس سے بری جو ظاہر ہے دونوں کو مل وہیں سے رہا ہے، فردوس سے بری میرے فقیروں کا چمن ہے، اور ہے جس میں مکین رب جہاں میرا وطن ہے۔ کاش خدا کی قسم میں نے اور آپ نے اسے اللہ کہا ہوتا جسے علی نے سجدہ کیا، تو اللہ بھی راضی ہوتا، سیدہ بھی خوش ہوتی۔ میں نے کہہ دیا آج جو کہنا، کاش اسے اللہ کہتے جسے علی نے اللہ سمجھا، اسے نہیں جسے ہم سمجھے۔ مولا کہتے ہیں فردوس سے تخلیق یعنی پھر بھی سننا ہے نا، اللہ کہتے ہیں فردوس سے بری میرے فقیروں کا چمن ہے جس میں مکین رب جہاں میرا وطن ہے۔ مولا کہتے ہیں توحید کی تعریف تو قمر، توحید کی تعریف تو بالائے سخن ہے، تم جس کو خدا سمجھے ہو وہ میرا بدن ہے۔ سخن ہے، تم جس کو خدا سمجھے، بحث آیا نہ کرنا، تم جس کو خدا سمجھے ہو وہ میرا بدن ہے، گونجی یہ صدا
لائق تقدیس و ثنا ہوں، ارے میں اپنے ہی ہاتھوں سے سر عرش بنا مقطع تو وہ بھی شوق سے سنے جو چاہتا ہے کہ بس ختم ہو جائے. اختر 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 در حیدر سے چمک تجھ کو ملی، اختر در حیدر سے چمک تجھ کو ملی ہے، اور لہجے میں من اللہ کمک. اردو ادب جانتے ہیں کمک یعنی مدد معاونت، اور وہ کہتے ہیں اختر در حیدر سے چمک تجھ کو ملی ہے، لہجے میں من اللہ کمک تجھ کو ملی ہے، مصروں میں فرزدق کی جھلک. اختر در حیدر سے چمک تجھ کو ملی ہے، اختر در حیدر سے چمک تجھ کو ملی ہے، زیغم در حیدر سے چمک تجھ، اصغر در حیدر سے، اظہر در حیدر سے، آغا در حیدر سے، اختر در حیدر سے چمک تجھ کو ملی ہے، لہجے میں من اللہ کمک تجھ کو ملی ہے، مصروں میں فرزدق کی جھلک تجھ کو ملی ہے، اور شہرت بخدا عرش تلک، شہرت بخدا عرش تلک تجھ کو ملی ہے. کیسے کیوں؟ یہ سب در زہرا کی گدائی کا صلہ ہے جو مجھ کو میرے غازی کے ہاتھوں سے ہمارے اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ آنے والے حاضرین و بانیان محفل ولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بانی محفل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ رزق میں برکت فرمائے، کہ دسترخوان میں وسعت عنایت فرمائے، کہ اس گھر کو ان کے اس دولت قدے کو آسمانی اور زمینی بلاؤں اور آفات سے محفوظ فرمائے، اس گھر کو نظر حسد سے، حاسدین کی نظر حسد سے محفوظ فرمائے، اور دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے. آنے والے تو دلوں کے حالات کو بخوبی جانتا ہے. واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس وقت اس فرش بلا پر، بلکہ آج کی تاریخ میں کائنات کی گوشے گوشے میں جہاں بھی موالے یعنی حیدر قرار اپنے دل میں جو بھی شرعی حاجت رکھتے ہیں، پالنے والے تجھے واسطہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تجھے واسطہ اس ذات کا جس کے ظہور کے لیے آج ہم برات یہاں جمع ہیں، پالنے والے تجھے واسطہ اس زینب کبریٰ، تجھے واسطہ اس ہستی کا جسے حسین نے ابھی سنا کی موت پہ رونا ہے، پالنے والے تجھے واسطہ اس ہستی کا جسے لے کر عباس جیسا علمدار نہر فرات پر بیٹھ کر یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے فرات باہر آتا ہے کہ اگر زندگی میں چادریں چھن گئی اس سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. پالنے والے تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزت کا، عظمت کا، ان کی عصمت کا، پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی شیان حیدر قرار جہاں بھی بس رہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، ہماری ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کی نظر حسد سے محفوظ، ہمیں جو بے روزگار ہیں مل کے گئی، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کلی عنایت، جو بیمار ہیں ان کو بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ، میرے بھائی صداقت کی صاحبزادی کو جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ، اللہ والے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، کہ قبور کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. آنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دائرہ لغت میں سی بڑی دعا وجود نہیں رکھتی، بلکہ بابا سے بلند آمین کہیے گا. آنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہماری اولاد کو ان کے انصار و بعد میں شمار فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.